بات ذہن نشین کر لیں، اسلام اتنا خوبصورت مذہب ہے، اتنا خوبصورت دین ہے کہ اسلام نے کسی کو بھی حقوق سے محروم نہیں کیا، وہ کوئی غریب ہو یا امیر ہو، کالا ہو یا گورا ہو، ماں ہو یا باپ ہو، بھائی ہو یا بہن ہو، خالہ ہو، کوئی بھی ہو رشتہ۔ آپ نوکروں کے حقوق دیکھ لیں، آپ غلاموں کا حقوق دیکھ لیں، آپ ہمسائے کے حقوق دیکھ لیں، اسلام نے کسی کو حقوق سے محروم نہیں کیا۔ یہ بہت خوبصورت، یہ اسلام کی خوبصورتی ہے۔ اور میں یہ بات بھی عرض کرتا چلوں، جتنے حقوق اسلام نے دیے خواتین کو، وہ ماں کی صورت میں ہو، وہ بہن کی صورت میں ہو، وہ بیوی کی صورت میں ہو، وہ بیٹی کی صورت میں ہو، اتنے حقوق آپ پوری تاریخ کو کھنگال ماریں، آپ کو کسی مذہب نے اتنے حقوق نہیں دیے جتنے اسلام نے دیے۔ ابھی ہماری بدقسمتی کہ ہم اسلام کو پڑھتے نہیں ہیں۔ اسلام پر وہ لوگ اعتراض کرتے ہیں جن کو اسلام کو پڑھنا تو دور کی بات ہے، جو اپنے آپ کو مسلمان کہتے ہوئے بھی شرماتے ہیں، جو اپنے آپ کو مسلمان کہتے ہوئے شرماتے ہیں، جو نماز اگر پڑھ بھی لیں تو سر پہ ٹوپی پہنتے ہوئے اپنا ان کے بال کہتے ہیں کہ ہمارے خراب ہو جائیں گے، فیشن خراب ہو جائے گا۔ مسجد میں جو آنا توہین سمجھتے ہیں، جو ایک مذہبی پروگراموں میں جانا توہین سمجھتے ہیں، اور ان کے نزدیک وہ یہ سمجھتے ہیں کہ ہم اغیار کو فالو کریں، یورپ کو فالو کریں، وہ اس چیز کو فخر سمجھتے ہیں۔ اسلامی لباس کو وہ توہین سمجھتے ہیں۔ لباس تو انسان کوئی بھی جسم کو ہی ڈھانپنا ہے، لیکن وہ ٹائی پہن کر، پینٹ شرٹ پہن کر، حالانکہ میں پینٹ شرٹ کا مخالف نہیں ہوں، جسم لباس ہے، جسم کو ڈھانپنا ہے، لیکن میں بات ان لوگوں کی کر رہا ہوں جو فخر سمجھتے ہیں، شلوار قمیض پہن کر وہ اپنی توہین سمجھتے ہیں۔ اور دیگر، اب آپ یہ دیکھیں کہ ایک ہے اسلام سے ناواقفیت، ایک ہے انسان کی کمزوری اسلام پر نہ چلنا، ایک ہے اسلام سے بغض رکھنا۔ ہمیں ان لوگوں پر دکھ پہنچتا ہے، ان لوگوں کی باتوں سے جو اسلام پر اعتراضات تو کرتے ہیں، اسلام کو نہ پڑھتے ہیں نہ سمجھتے ہیں، نہ وہ اسلام کے قریب آتی ہیں۔ قل هو اللہ ان کو نہیں آتی، سورہ کوثر وہ نہیں پڑھ سکتے، لیکن اگر آپ ان کی باتیں سنیں تو اسلام پر وہ ایسی باتیں کرتے ہیں، ایسی کمنٹس بازی کرتے ہیں، اسلام کو وہ تنگ نظر مذہب سمجھتے ہیں، شدت پسند سمجھتے ہیں، حالانکہ اسلام نہ تنگ نظری کا درس دیتا ہے، نہ شدت پسندی کا درس دیتا ہے، نہ لوٹ مار کا درس دیتا ہے، نہ کرپشن کا درس دیتا ہے، نہ اسلام کسی پر ظلم کی اجازت دیتا ہے۔ اسلام نے ہر ایک کے حقوق متعین کیے ہیں، اسلام نے ہر ایک کو حقوق دیے ہیں۔ اب اگر کوئی فرد وحید وہ حقوق آگے نہیں دے رہا جس کو جہاں دینے چاہیے، مثال کے طور پر شوہر کو بیوی کے حقوق کا خیال رکھنا چاہیے، تو اگر ایک بندہ ایسا کرتا تو ایک کو لے کر آپ پورے اسلام کو لپیٹ میں لینے۔ اگر کوئی باپ اپنے بیٹی کے ساتھ اچھا سلوک نہیں کرتا تو فرد وحید کو لے کر آپ سارا معاملہ اس طرح کر دیں کہ اسلام پہ الزام لگا دیں۔ اگر کوئی بیوی اپنے شوہر کا خیال نہیں کرتی تو آپ کہیں اسلام ایسے ہے، تو وہ ایک فرد وحید کا کیس ہے۔ اجتماعی طور پر اگر آپ دیکھا جائیں، آپ دیکھیں تو الحمدللہ اسلام خوبصورتی کے ساتھ، الحمدللہ آگے جس طرح خوبصورتی کے ساتھ اسلام نے حقوق دیے ہیں اور الحمدللہ اس پر عمل نظر آ رہا ہے، عمل نظر آ رہا ہے، اور الحمدللہ اس میں دن بہ دن بہتری آ رہی ہے، لوگ اس چیز کو سمجھ رہے ہیں۔ جتنا لوگ اسلام کے کلوز ہو رہے ہیں، قریب ہو رہے ہیں، اتنا لوگ اسلام کو سمجھ رہے ہیں۔ تو جہالت کے دور میں آپ دیکھیں اور دیگر مذاہب میں آپ دیکھیں کیا کہا جاتا ہے خواتین کے بارے میں، کیا کہا جاتا تھا۔ آج جو ٹھیکیدار بنے ہوئے ہیں
انسانی حقوق کے چیمپئن بنتے ہیں. آپ ذرا ان کو پڑھ کر دیکھیں.